بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہماری تراویح میں 11واں پارہ مکمل اور 12ویں پارے کا پہلا رکوع یہاں تک پڑھا جائے۔ سورہ توبہ چل رہی ہے، 11ویں پارے کی ابتدا ہے۔ سورہ توبہ پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، آیت نمبر 94 ہے۔ غزوہ تبوک کا ذکر ہے، 9 ہجری میں پیش آیا۔ سخت گرمی تھی اور گرمی کے اندر نکلنا بڑا دشوار تھا۔ نہ صرف یہ کہ گرمی میں نکلنا دشوار تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ فصلیں پک چکی تھی اور پورے سال کا انحصار اسی اکانومی کے اوپر تھا۔ نکلنے کا مطلب ہے اکانومی سفر، اور نکلنے کا کوئی ایسا بڑا خطرہ نہیں تھا کہ دشمن سر پہ آ کھڑا ہے، نہیں، بس وہ پلاننگ کر رہے ہیں، ان کی پلاننگ خراب کرنے کے لیے جانا ہے۔ یعنی عقلی اعتبار سے جو صرف عقل اور اکاؤنٹنگ کے دل دادا ہیں، ان کے لحاظ سے کچھ نکلنا بالکل ہی کوئی سمجھداری نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اور آگے امت کو ایک چیز سمجھانی تھی تو واضح کر دیا کہ نکلنا ہے۔ پیچھے ذکر کیا گیا کہ گرمی میں مت نکلو، قرآن مجید میں کفار منافقین کہتے تھے گرمی میں مت نکلو، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ النار اشد حرا، کہ جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ گرم ہے، لہذا اس کی طرف سمجھایا گیا کہ احکام شرع بھلے سے عقل کے خلاف نظر آ رہے ہوں، اسی کے مطابق چلنا، اور پھر اس کے بڑے فائدے ہوئے۔ ظاہری بات ہے وہ اس کا موقع نہیں، چنانچہ منافقین نہیں کیے۔ منافقین نے کسی نے کوئی بہانہ بنا لیا، کسی نے کوئی بہانہ بنا لیا۔ دین کے کام سے پیچھے رہنے میں تو کوئی بھی بہانہ بنا لے، انسان دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتا، یہ دین کا کام میں بھی آپ کو جڑنا ہی پڑے گا، نہیں بھائی، یہ تو آپ کے اپنے اختیار کے اوپر ہے۔ چنانچہ منافقین پیچھے رک گئے۔ جب منافقین پیچھے رکے اور اللہ کے نبی فتح یاب ہو کے واپس آئے، معاشی اعتبار سے اور زیادہ مضبوطی ہوگی۔ مدینے کی دھاک جا کے سپر پاور تک چلی گئی، روم تک چلی گئی کہ رومی تک مسلمانوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ رومی سپر پاور ہے، جیسے آج کوئی شخص یہ کہ برطانیہ جو ہے پاکستان سے ڈرتا ہے، تو اور پاکستان کا ایسا اقدام ہو کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرے، تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ہمیں اکانومی اعتبار سے سائیڈ افیکٹس ہوں گے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن ظاہری بات ہے غیرت کا معاملہ اور ہوتا ہے، اکانومی کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ پھر جب انسان ایک دفعہ غیرت دکھاتا ہے تو اکانومی خود ہی ایڈجسٹ ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے انسان غیرت نہیں دکھاتا تو اس کے پیچھے بہت سے عوارضات ہوتے ہیں، جس کو آپ اور میں اس زمانے میں بہت اچھے سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس جائیں گے نا تو منافقین آئیں گے، آپ سے کہیں گے میرا بچہ بیمار تھا، آپ سے کہیں گے میرے پاس پیسے نہیں تھے، آپ سے یہ کہیں گے قل لا تعتذروا، آپ ان سے کہو کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو اس کی بات یہاں پر ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد علم کی فوقیت اور فضیلت بیان کی گئی اور یہ سمجھایا گیا کہ شہروں میں رہو، شہروں میں رہو، دیہات میں رہنا پسندیدہ نہیں۔ جو دیہات میں رہے تو شہر سے راستے میں رہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ، ایسی جگہ مت رہو جہاں تمہیں احکام شرع سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یعنی شہروں کا رخ اس لیے کروایا کہ یہاں پر لوگ مجتمع ہو کے رہتے ہیں اور احکام شرع سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ چنانچہ رہائش ایسی جگہ پہ رکھنی چاہیے جہاں پر تعلیم و تربیت ہو سکے، اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی رہائش ایسی جگہ پہ رکھنی چاہیے۔ دیہات میں رکنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ من سکن البادیۃ فقد جفا، چنانچہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، ان کو یہی کہا گیا کہ شہروں کے اندر ہو اور شہروں کو آباد کرو۔ یہ دیہات میں رہنے سے انسان اجدر ہو جاتا ہے۔ اجدر کا مطلب ہے کہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو بے نفع ہو جاتا ہے، یعنی نہ وہ نفع پہنچاتا ہے اور نہ اس سے نفع کوئی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنے آپ کو اس لحاظ سے رکھے کہ وہ اویلیبل ہو، کہ کسی بھی خدمت کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح رکھے، یہ سکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا ذکر ہے کہ ان کے درجات ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ صحابہ کا تذکرہ کہ یہ اس درجے کے صحابہ، یہ اس درجے کے صحابہ، یہ اس درجے کے صحابہ۔ پھر ذکر کیا تمہارے ساتھ منافقین بھی ہیں، پھر صدقات کی ترغیب دی۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز بتائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں بتائے گی. ایک تو منافقین کی یہ بات بتائے گی، ایک منافقین کی یہ بات بھی بتائے گی کہ منافقین نے اپنے لیے ایک اجتماع گاہ بنائی ہے، لہذا آپ جب جائیں گے تو مسجد کے نام سے اجتماع گاہ بنائی گئی ہے، لہذا آپ اس کو ختم کریں. تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ انہوں نے مسجد تو بنائی ہے لیکن وہ دراصل مسجد ہے ضرارا، تکلیف دے. مسجد ضرار کوئی نام نہیں ہے، کہ میر انشاء نے لکھ دیا تو لوگوں نے اس کو مسجد ضرار کہنا شروع کر دیا، ورنہ وہ مسجد ضرار، تکلیف پہنچانے والی جگہ بنائی تھی، تو اس کا نام لوگوں نے مسجد رکھا تھا. تو اس وجہ سے اس کا نام مسجد ضرار سمجھنا شروع کر دیا گیا، حالانکہ مسجد ضرار کچھ بھی نہیں ہے، مسجد ضرار کا لفظ ہے، یعنی تکلیف دینے والی جگہ، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی جگہ. اس کے مقابلے میں دوسری مسجد قباء کا بیان فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، انہوں نے کہا تھا آپ ہماری مسجد میں آئیں اور کھڑے ہو جائیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا جائیں اور اس کی بنیادیں تک کھدوا دیں. چنانچہ ایسے ہی ہوا. پھر آگے ایمان والوں کی 9 صفات بیان فرمائیں گے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. ایمان والوں کی 9 صفات بیان کی. اس کے بعد ایک موقع آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے استغفار کیا، تو پورا واقعہ یعنی یہ ذکر ہی منافقوں کا سب سے آخری نظام والی صورت ہے، اور اللہ نے کثرت سے منافقوں کا ذکر ہی کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ مسلمانوں کے صف کو باہر کے لوگ کم تباہ کرتے ہیں، اپنے اندر کے لوگ زیادہ تباہ کرتے ہیں. لیکن بعد چنانچہ عبداللہ بن ابی کے انتقال کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے مرنے کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے استغفار نہیں کرنا، اگر آپ ان کے استغفار بھی کریں تو پھر یہ مسئلہ ہے. پھر اس کے تحت حضرت ابراہیم کے استغفار کا ذکر کیا گیا، تفصیل ہے. بعض دفعہ مسلمانوں سے بھی کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس سے نفاق کی بو آ سکتی ہے. چنانچہ صحابہ کرام سے غلطی کروائی گئی، اللہ کی طرف سے غلطی کروائی گی تاکہ آگے آنے والی امت کو بتا دیا جائے کہ ہر غلط کرنے والا منافق نہیں ہوتا. لہٰذا اگر کسی سے غلطی ہو جائے وہ توبہ کر لے، التائبون العابدون الحامدون، اب وہ اللہ کی تحمید و تسبیح کرے اور راکعون ساجدون ہو جائے. تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی جو توبہ ہوگی بڑی زبردست ہوگی. چنانچہ حضرت کعب بن مرارہ اور حضرت ہلال بن اسد، حضرت ہلال بن امیہ، 3 صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک میں بلا وجہ نہیں جا سکے تھے، یعنی سستی ہو گئی ان سے جانے میں. چنانچہ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، یہ 3 صحابہ کا ذکر ہے، پورا واقعہ ذکر ہے. 50 دن تک ان صحابہ کا بائیکاٹ رہا، اور 50 دن کے بعد ان کی معافی کا اعلان ہوا، اور معافی کے بعد پھر وہ ساری بات ہوئی. تو یہ امت کو سمجھایا گیا کہ کبھی مومن سے بھی بزدلی ہو سکتی ہے، کبھی مومن سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لہذا سمجھا دیا کہ ہم لوگ اپنے طور پر کسی شخص کو منافق کنسیڈر نہیں کر سکتے. ہم لوگ اپنے طور پر کسی شخص کے بارے میں منافق ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، لہذا کسی کے اندر جھوٹ ہے، خیانت ہے یا اس طرح کی چیزیں، اس کو منافق کہنا جائز نہیں ہے. آج ہمارے مولویوں کے جلسوں کے اندر یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، فلاں پہ لعنت بے شمار، فلاں حالانکہ وہ زندہ ہے، کافر زندہ ہے اور اس نے لعنتی اور ملامتی کام کیا، اس پہ لعنت کرنا جائز نہیں، اس پہ لعنت کرنا ناجائز. ایک کافر ہے جو کہ اپنے کفر پہ مر چکا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہے، اب اس پہ لعنت کر سکتے ہیں. فرعون اپنے کفر پہ مر گیا، اس پہ لعنت کر سکتے ہیں. ابو جہل اپنے کفر پہ مرا، اس پہ لعنت کر سکتے ہیں. لیکن ایک شخص کافر ہے اور زندہ ہے، اگرچہ وہ لعنتی کام کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، لیکن اس کو لعنت نہیں دے سکتے. یہ غلطی ہے، اس کا ازالہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوئی. سورہ یونس بڑی زبردست صورت ہے. توحید کے اس کے اندر بڑے عجیب و غریب قسم کے دلائل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں. 3 بنیادی چیزیں، یعنی پہلا توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، اور تیسرا نظام قدرت کو اللہ رب العزت کے اندر بیان فرمایا گیا. اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے عجیب طرح کے دلائل، مثلا یہ تو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا،
بے انسان جو ہے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس پہلو پہ لیٹتا ہے تو ہمیں بلاتے ہیں، او قاعدن بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں بلاتے ہیں، او قائمن کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں بلاتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضر، جب ہم اس سے عنہ ضرہ، جب ہم اس سے تکلیف ہٹاتے ہیں تو مرہ کأن لم یدعنا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں بلایا ہی نہیں تھا۔ یعنی تکلیف میں اللہ یاد آتے ہیں لیکن جیسی خوشی ہوتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے دلائل اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے تو رسالت کے ثبوت کے لیے بڑے زبردست عقلی دلائل بطور مثال، ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ لقد لبثت فیکم عمرا، کہ آپ نے ان کے اندر 40 سال گزارے ہیں، اور 40 سال تک یہ آپ کو اتنا سچا کہتے تھے، اتنا سچا کہتے تھے کہ آپ کی ہر بات پہ اعتبار کرتے تھے، آپ کو اتنا امانت دار مانتے تھے کہ اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے تھے۔ اب اچانک سے 40 سال کے بعد اس شخص کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا جائے، حالانکہ دیگر دیکھیں ایک بندے نے 40 سال سچ بولا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ابھی وہ سچ بول رہا ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے، واقعتاً یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ابھی سچ بول رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے کہ اس چیز میں یہ سچ بول رہا ہے لیکن اس چیز میں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے کہ نہیں بھائی آپ کے کپڑے کا یہ والا حصہ تو پاک ہے لیکن یہ ناپاک ہے، کیوں ناپاک ہے؟ اس لیے کہ مجھے ناپاک لگ رہا ہے، اگر بھی رنگ بدلا ہو تو بولو، کوئی غلاظت لگی ہو تو بولو، لیکن یہ پاک ہے اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں پاک ہے، اور یہ ناپاک ہے اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں ناپاک، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں۔ تو اس نوعیت کے عقلی دلائل اللہ رب العزت نے دیے ہیں، اور یہ دلائل کا مجموعہ سورت کے آخر تک آتا ہے، اور پھر 3 واقعات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے قوم نے ان کو جھٹلایا، چونکہ رسالت کا ثبوت ہے تو اللہ کے نبی کا دل دکھا ہوتا تھا تو اس کی تسلی کے لیے حضرت نوح کا واقعہ سنایا، پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا، اس میں بہت زیادہ تفصیل بتائی کہ فرعون کا کیسا مقابلہ ہو، بنی اسرائیل نے کیسے کیسے معاملات کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک واقعہ قرآن میں ایک ہی جگہ ہے، پورے احادیث میں ایک جگہ پر حضرت یونس کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اسی ضمن میں سنایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ رب العزت کا عذاب آنے والا تھا، قوم نے استغفار کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ڈال دیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دوبارہ بھیجا۔ 11ویں پارے کے اختتام تک یہ سورہ یونس مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد 11ویں پارے کے بالکل آخری سطروں کے اندر سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ ہود توحید و رسالت کے اعتبار سے اتنی شاندار صورت ہے کہ اس کو میرے خیال میں سمجھنا ہر مومن کی ذمہ داری کہ توحید کے حوالے سے ایسے دلائل دیے جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دیکھو روزی رزق رکھنے والی ذات صرف اللہ کی، تو وما من دابہ اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی ایک چیز، ایک ذرہ اس کے ترجمے میں آتا ہے کہ ایک چیز اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، لہذا اس رزق کے لیے کبھی کسی کو سجدہ کر رہے ہو، اس حاجت بھی روزی ہے، تکلیف بھی روزی ہے، صحت بھی روزی ہے، تو وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، کہاں جا کے اس کو قرار ملے گا، کہاں جا کے وہ سفر میں رہے گا، تکلیف میں رہے گا، کہاں جا کے پریشان، کل فی کتاب مبین، نہ صرف یہ کہ پتہ ہے بلکہ ہم نے لکھا بھی ہوا۔ تو جب یہ سب ہمارے ہاتھ میں تو کیوں کبھی اس کے پاس جاتے ہو کبھی اس کے پاس جاتے ہو؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، میں اپنے قدرت کو بیان کیا اور عجیب و غریب طریقے سے بیان کیا اور پھر چیلنج کیے، یعنی ایک بندہ ایسے بات کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، ایک بندہ مقابلے میں آ کر تقریر کرتا ہے، یہ سورہ مقابلے میں ایک اس انداز میں جیسے اللہ رب العزت ڈبیٹ کر رہے ہیں، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، مقابلہ ہے، چلو ٹھیک ہے کرو، تم 10 صورتیں اس کے مقابلے کے لیے آؤ، ارے نہیں لا سکتے چلو ایک آیت لے کے آ جاؤ، پھر تم کیا چاہتے ہو دنیاوی زندگی، وما الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، ارے ہم کافی ہیں اس کے اعمال کے لیے، تمہیں کیا پڑی ہے اپنی۔ جب انسان صرف اور صرف اسباب پہ نظر رکھتا ہے اور خالق اسباب کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اللہ کے ساتھ ایسے غصہ کرتے ہیں، یہ اس طریقے کے معاملات ہیں۔ اور پھر اس غصے کے ساتھ اللہ رب العزت اور چیز نصیحت بھی فرما رہے ہیں کہ یہ غصہ تو مجھے ہے تمہارے، لیکن یاد رکھو تم سے پہلے قومیں آئی تھی،
اور وہی ترتیب جو سورہ اعراف کے اندر ہے وہی ترتیب یہاں پہ شروع ہو رہی ہے. صرف حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل قصہ بیان کیا. سورہ اعراف میں مختصر تھا، یہاں پورا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، کس طرح انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، کس طریقے سے قوم نے ان کو جھٹلایا، پھر انہوں نے کیا کیا باتیں کی، پوری ایک ایک لفظ کر کے اللہ نے وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّمْ پھر وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ قَالَ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ. اور یہ یعنی ایک ایک چیز اللہ نے، قوم نے یہ کہا، حضرت نوح نے، قوم نے یہ کہا، حضرت نوح نے یہ جواب دیا، قوم نے یہ کہا، حضرت نوح جب قوم سے بیزار آ کے 950 سال گزر گئے یہ باتیں کرتے 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 پھر ہم نے کہا چلو جی اب ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ. تو یہ سارا کشتی کس طرح بنی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور پھر کس طریقے سے عذاب آیا، یہ روح و تب اس کا ذکر ہے. آگے بھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کا تفصیلی تذکرہ ہے. تو یہ ہمارا آج کی تراویح میں پڑھے جانے والا 11واں پارہ مکمل اور 12ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، اس کی چند باتیں ذکر کی. اللہ سمجھ